عالمی سطح پہ بھی ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں تبدیلی کے اثرات موجود ہیں۔ اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو یورپین یونین میں بھی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ میں خلاف توقع ایسے صدر وہاں پر آیا جس کے لوگ ان کی کہ کسی نے پیشن گوئی بھی نہیں کی تھی۔ یہ تبدیلیاں ہیں۔ اس صدر نے آج جو نعرہ لگایا ہے کہ امریکہ فرسٹ، پہلے امریکہ کا نعرہ لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے اپنی اندرونی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اسٹریٹجک چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے۔ آج اگر وہ چین کو سب سے بڑا اپنا دشمن سمجھتا ہے بجائے روس کے، تو یہ بھی ایک نئی بات ہے اور ہمارے لیے بھی تشویشناک ہے۔ اسی طریقے سے اس خطے میں بھی جو صورتحال آج موجود ہے وہ بھی تبدیلی کے اثرات اس میں بھی موجود ہیں۔ آج نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، روس، چین، پاکستان ایک طرف، امریکہ، ہندوستان، افغانستان دوسری طرف۔ یہ سب تبدیلیاں ہیں۔ ان میں ہم نے ایک راستہ بنانا ہے، پختونوں نے ایک راستہ بنانا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اولین فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنے روابط، اپنے دوستی، اپنے بھائی چارے کی طرف قدم لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں دونوں ممالک کو، پاکستان اور افغانستان کو، کہ خدا را ان حالات کو سمجھیں۔ اگر ہماری آپس میں بدگمانی رہے گی تو یہاں پر دوبارہ وہی حالات پیدا ہوں گے جو آج سے 7، 8، 10 سال پہلے حالات تھے، وہی حالات یہاں پر پیدا ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ حالات پیدا ہوں۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، امن کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، امن کے لیے پہل کرنی چاہیے، اور ہم اسی کے لیے کوشاں ہیں کہ دونوں ملک کے روابط جو ہے وہ آپس میں بہتر ہوں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے لگتا ایسی ہے کہ ہمارے سیاست میں بھی بالغ نظری کا فقدان ہے۔ آج ایک صوبے کو نوازا جا رہا ہے۔ آج ایسے لگتا ہے کہ اگر اس صوبے سے الیکشن کی کامیابی جس پارٹی کو ہو تو وہ پورے پاکستان پر حکومت قائم کر سکتا ہے، پورے پاکستان پر راج کر سکتا ہے۔ آج وہ فیڈریشن، وہ وفاق جہاں پر 4 اکائیاں ہیں اور ان کے برابر کے حقوق ہیں، وہ حقوق ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ ہمیں اپنے حقوق مل رہے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھا جا رہا جو کہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر قربانی دی ہے پاکستان میں اور جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے تو وہ یہ صوبہ ہے خیبر پختونخوا اور فاٹا، اور یہ قربانی ہم نے پاکستان کے لیے دی ہے، اس ملک کے لیے دی ہے، اس ملک کی جدوجہد اور اس ملک کی یکجا کرنے کے لیے دی ہے۔
लेकिन अफसोस की बात है कि हमें उस नज़र से नहीं देखा जा रहा। मेरे दोस्त, मेरे नौजवान अब भी आ रहे हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और 18वीं तरमीम के बाद अगर कुछ इख्तियारात, मैं कहता हूँ कुछ इख्तियारात अगर सूबों को मुंतकिल किया गया तो वो भी, उस पर भी अमल नहीं हो रहा। आज हमें जो हमारा हक बनता है वो हमें नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो बिजली के मद में हो, चाहे हमारे तेल के मद में हो। ये हमारे वसाइल हैं जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अगर नवाज शरीफ फीते काट रहा है, फीते काटना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये फीते कहां पर काटे जा रहे हैं। मुझे तो एक मिसाल दें कि इस सूबे में भी कोई फीता काटा हो और हमें भी अपना हक मिला हो। अभी तक तो हमें कोई फीता नजर नहीं आया। यहाँ पर सी पैक की बात हो रही है कि सी पैक में चारों इकाइयों को अपना हक दिया जाएगा। चलो मान लेते हैं, लेकिन हम उस वक्त मुतमईन होंगे जब अमली तौर पर हमें कुछ नजर आए। अभी तक अमली तौर पर हमें कुछ नजर नहीं आया। हमें अगर पहले से हमें एतमाद में लिया जाता तो हम बताते कि इस सूबे की क्या जरूरतें हैं। यहाँ पर ज्यादा अगर आप देखें तो हर एक ज़राअत से मुंसलिक है। ज़राअत के लिए पानी की जरूरत है। पानी अगर हमें ना मिले, 1991 में जो अकॉर्ड हुआ पानी का, तो हमें जो हक दिया गया वो हक हमें अभी तक नहीं मिला। तो क्यों ना सी पैक में हमें ऐसे मंसूबे उसमें शामिल कर लिए जाते जिससे हम अपने किसान भाइयों के लिए पानी मुयस्सर कर सकते। अगर सी पैक में मुंडा डैम, पियूर हाई लेवल कनाल इसमें शामिल किया जाता तो शायद हमारे लोगों के पानी की जरूरियात, जो हमारा हक बनता है, वो पूरा हो जाता। लेकिन ये नहीं किया गया और हमारा ये मुतालबा है कि इन दो मंसूबों को फौरी तौर पर सी पैक में शामिल किया जाए। ये हमारा हक बनता है इस लिहाज से। दूसरी जो अहम बात मैं करना चाहता हूं, عشان صيو زنده ہے زندہ 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 ہے قومی وطن فوجی
زندہ